نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں شہاب الدین ثاقب قاسمی۔ خبر و نظر میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ اپنے اقلیتی کردار کو لے کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک بار پھر موضوع بحث ہے۔ پہلے کی یو پی اے حکومت اس معاملے میں اے ایم یو کے ساتھ کھڑی تھی، مگر جب مرکز میں بی جے پی کی سرکار بنی تو وہ اے ایم یو کے اقلیتی کردار کے خلاف ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں اسی معاملے کی سماعت چل رہی ہے۔ میں نے اپنے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کی ایک بڑی آئینی بینچ اس کیس کی سنوائی کر رہی ہے، جس کی قیادت خود چیف جسٹس آف انڈیا کر رہے ہیں، اور گزشتہ 3 دنوں سے یہ سنوائی جاری ہے۔ پہلے دن اپنا موقف پیش کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایم یو کسی خاص مذہب یا فرقے کی یونیورسٹی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی یونیورسٹی جسے مرکزی اہمیت حاصل ہے وہ اقلیتی ادارہ نہیں ہو سکتا۔ تاہم سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ کسی بھی قانون کے ذریعہ ریگولیٹ ہوتا ہے تو اس ادارے کی اقلیتی حیثیت کو محض اس بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس رپورٹ میں پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ کھیل ہے کیا۔ مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک لگاتار پہنچتی رہے اور اے ایم یو کے حالات سے اور اس کیس کی سماعت سے آپ واقف ہوتے رہیں۔ ناظرین کرام، ہماری اس رپورٹ کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے، تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ آخر پورا معاملہ ہے کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کا معاملہ نیا نہیں ہے، بلکہ 60 کی دہائی سے یہ قانونی لڑائی جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1967 میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے اے ایم یو کو مسلم یونیورسٹی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا، وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ دراصل اے ایم یو ایکٹ 1920 میں صاف لکھا گیا تھا کہ صرف مسلمان ہی یونیورسٹی کی انتظامیہ گورننگ باڈی کے ممبر ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھیں۔ اے ایم یو ایکٹ 1920 میں واضح طور پر یہ لکھا گیا تھا کہ مسلمان ہی اس یونیورسٹی کی انتظامیہ یا گورننگ باڈی کے ممبر ہو سکتے ہیں، یعنی مسلمان ہی یونیورسٹی کوڈ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ مسلمانوں کو اس یونیورسٹی کا انتظام اپنے ہاتھ میں کرنے کا حق ہے، لیکن اس ایکٹ میں حتمی فیصلہ لینے کا حق لارڈ ریکٹر کو دیا گیا، جو گورنر جنرل تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عدالت بھی گورنر جنرل کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکے گی۔ سال 1951 میں 1920 کے ایکٹ میں ترامیم کی گئی، بدلاؤ کیا گیا اور لارڈ ریکٹر کو وزیٹر سے بدل دیا گیا۔ اب یہ وزیٹر ہندوستان کا صدر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 1920 کی ایک اور شق میں کہا گیا تھا کہ صرف مسلمان ہی یونیورسٹی کوڈ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ برابری کے حق کا حوالہ دیتے ہوئے اس اصول کو بھی 1991 میں ہٹا دیا گیا۔ اس ترمیم کے بعد اب غیر مسلم ممبران بھی یونیورسٹی کوڈ کا حصہ بن سکیں گے۔ 1967 میں 1920 کے ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ عزیز پاشا چیلنج کرنے والوں میں شامل تھے، اس لیے اس عزیز پاشا کیس بھی کہا جاتا ہے۔ درخواست گزاروں کی دلیل تھی کہ یہ یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم کی تھی، اس لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ان کے مطابق چلایا جائے۔ عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے 20 اکتوبر 1967 کو فیصلہ دیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہ تو مسلمانوں نے قائم کی ہے اور نہ ہی مسلمان چلا رہے ہیں۔ گویا کہ 1967 میں ہی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہ تو مسلمانوں نے قائم کی ہے اور نہ ہی اسے مسلمان چلا رہے ہیں۔ اب کیا تھا، 5 ججوں کی آئینی بینچ نے اس وقت یہ بھی کہا کہ اے ایم یو اقلیتی ادارہ نہیں ہے،
بلکہ ایک مرکزی یونیورسٹی ہے۔ AMU کا قیام نہ تو کسی خاص شخص نے کیا اور نہ ہی کسی خاص برادری نے، بلکہ یہ برطانوی مقننہ کے بنائے ہوئے قانون کے ذریعہ قائم کیا گیا تھا۔ اس لیے اسے آئین کے آرٹیکل 29 اور 30 کے تحت اقلیتی ادارے کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ایک طوفان برپا ہو گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہی نہیں، ملک بھر میں شدید احتجاج اور مظاہرے ہوئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ 1981 میں مرکزی حکومت نے ایک قانون بنا کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اقلیتی یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ جب یہ ترمیم ہوئی اس وقت ملک میں اندرا گاندھی کی حکومت تھی۔ ترمیم شدہ سیکشن میں واضح طور پہ کہا گیا کہ AMU کو ملک کے مسلمانوں نے قائم کیا تھا اور یہ ان کا تعلیمی ادارہ ہے۔ اسی بنیاد پر سال 2004 میں جب ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے تو مرکزی حکومت کے ایک نوٹس میں کہا گیا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک اقلیتی ادارہ ہے، اس لیے یہ ادارہ اپنے داخلے کا ضابطہ و اصول الگ بنا سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد یعنی سال 2005 سے ہی ریزرویشن پالیسی لاگو کی گئی، جس میں میڈیکل PG ڈگری میں 50% سیٹیں مسلمان طلبہ کے لیے خاص کی گئی تھیں۔ مگر 2006 میں یونیورسٹی مخالف کچھ لوگ، جن میں نریش اگروال وغیرہ شامل تھے، نے اس کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نریش اگروال کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے AMU ترمیمی ایکٹ 1981 کی اس شک کو ختم کر دیا جس کے ذریعہ یونیورسٹی کو اقلیتی درجہ دیا گیا تھا۔ اسے ایک مرتبہ پھر سمجھیے کہ جب 2006 میں یونیورسٹی مخالف کچھ لوگ الہ آباد ہائی کورٹ پہنچے اور عرضی داخل کی، انہی عرضی پر الہ آباد ہائی کورٹ نے AMU ایکٹ 1981 کی شک کو ختم کر دیا جس کے ذریعہ یونیورسٹی کو اقلیت کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد AMU انتظامیہ اور اس وقت کی کانگریس کی مرکزی قیادت والی حکومت نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ مرکزی حکومت کا کہنا تھا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر معقول ہے، لیکن جب 2014 میں مرکز میں BJP کی سرکار بنی تو اس کا موقف بدل گیا اور مودی حکومت نے عدالت میں حلف نامہ داخل کر کے خود کو پچھلی UPA حکومت کے موقف سے الگ کر لیا۔ اسی سے BJP کی ذہنیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کتنی سنجیدہ ہے اور اسے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی کتنی فکر ہے۔ BJP حکومت کا صاف کہنا ہے کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اقلیتی ادارہ نہیں مانتی۔ مرکزی حکومت کی دستبرداری کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس معاملے میں تنہا پڑ گئی ہے۔ اس وقت وہ تنہا یہ قانونی لڑائی لڑ رہی ہے۔ اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں سال 2019 میں ہوئی تھی، جس کی سربراہی چیف جسٹس رنجن گوگوئی کر رہے تھے۔ گوگوئی نے ہی اس معاملے کو 7 رکنی آئینی بینچ کو بھجوا دیا تھا۔ اب اس کیس کی سماعت پچھلی سماعت کے ٹھیک 4 سال بعد 9 جنوری 2024 کو شروع ہوئی ہے۔ 3 دن گزر چکے ہیں، ابھی سماعت جاری ہے، آج چوتھا دن ہے۔ یونیورسٹی نے اپنی دلیل میں کہا ہے کہ حکومت کسی ادارے کو اپنا اقلیتی کردار ترک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس میں سبھی مذاہب کے طلبہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اپنا اقلیتی کردار برقرار رکھا ہے۔ ایک بار پھر چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے واضح کیا ہے کہ آرٹیکل 30(1) کے تحت تعلیمی اداروں کو صرف اس لیے اقلیتی کردار سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ اقلیتی طبقہ نے انتظامی امور کی ذمہ داری دیگر افراد کو دے رکھی ہے۔ معاملے کی سماعت ابھی جاری ہے، حتمی فیصلہ کیا آئے گا یہ کہنا مشکل ہے، تاہم علی برادری سمیت ملک بھر کے ذی ہوش لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی کو نظر بد سے بچائے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آگے بھی ہم آپ کو اس سلسلے میں اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیں KKT انڈیا۔ بہت شکریہ۔